بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 25. دو بوٹیوں پر اب میرا گزارا نہیں. اچانک ایلف کی کمر کو جھٹکا دیا کہ ایلف اس کے کاندھوں سے مزید اونچا ہوتی اس کے چہرے کے مقابل آ گئی اور حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی. تو پورا مرغا کھاؤ گے؟ ایلف نے غصے سے ماتھے پر نرنا بل ڈالا. میں کیا کھانا چاہتا ہوں یہ چھوڑ دیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ رشوت مت دیجیے گا ورنہ. ارزق نے ایک آئی برو اچکا کر کہا تو ایلف اسے گھورنے لگی. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں کتے ارزق کی ٹانگوں کے پاس خاموشی سے بیٹھے تھے. وجہ ایلف کی کمر پر بندے اس کے ہاتھ کا اشارہ تھا. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایلف نے اکڑتے پوچھا. ایلف کو حیرت تھی وہ لڑکی اتنی ایلف کو نہیں ارزق کو حیرت تھی کہ وہ لڑکی اتنے نزدیک ہونے کے باوجود کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی. ارزق کو محسوس ہوا اس کے دل کی دھڑکن بھی بالکل نارمل تھی. کیا وہ واقعی ارزق خان زادہ کی قربت کو محسوس نہیں کر رہی تھی؟ کیوں اس کو اپنے اوپر شک ہونے لگ گیا؟ شاید اس کی ذہنی نشوما صحیح نہیں ہوئی، دل میں سوچا، اور پھر اچانک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا دیے. ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ جو ارزق خانزادہ کی مضبوط پکڑ پر جسم ڈھیلا چھوڑ چکی تھی نیچے گرنے لگی. ایک زوردار چیخ مارتے فوراً واپس ارزق پر سارا وزن ڈالا. ایلف کے چیخنے پر کتے ایک مرتبہ پھر بھونکنے لگے. نہیں دوں گی رشوت، سیو می. وہ اکڑ بھولتی فوراً ٹریک پر آئی تو ارزق نے مسکراتے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے. ایلف غصہ ضبط کیے ارزق کے پیچھے دم ہلاتے ان کتوں کو دیکھنے لگی. کتے کہیں کہ مجھے بوٹیوں کی ڈکیتی مارتے ہیں اور دم ان نوکروں کے آگے ہلا رہے ہیں. اس کی دھیمی بڑبڑاہٹ پر اتنی واضح تھی کہ ارزق کی تیز سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی. ارزق نے گھر کے اندر قدم رکھتے دروازہ بند کیا. دروازہ بند ہوتے ہی ایلف جھٹکے سے ارزق کی گود سے اتری. بکواس کر رہے تھے، باہر موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے. کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ ارزق کے مقابل کھڑی ہوئی کہ ایک قدم بھی ارزق کو اندر نہ بڑھنے دیا. استغفر اللہ، موقع کا فائدہ تو آپ نے اٹھایا. میری باڈی کو ٹچ کر کے میری گود میں سوار ہو کر ارزق نے بہت بے باکی سے حساب بے باک کیا تو ایلف اپنی حرکت پر ایک دم جھیم گئی. وہ میں نے مجبوری میں کیا. ایلف چھوٹی سی گلابی ناک چڑھا کر ناک سے مکھی اڑانے کے انداز کی طرح مڑ گئی. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، موقع کا فائدہ اٹھا لیا، اب غسل کرنا پڑے گا. اپنے ہاتھ چاٹتے جان بوجھ کر آخری جملہ کہا کہ ایلف جھٹکے سے رکی. غسل کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. اس کی آنکھوں میں الجھن تھی. ارزق خانزادہ اس کے مقابل آیا اور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی. کیونکہ تم وہ ان کے اندر کا گھنگلنا چاہ رہا تھا. ہاں کیونکہ تم وہ اس کے اندر کو کھنگالنا چاہ رہا تھا، جاننا چاہتا تھا وہ لڑکی کتنا پاگل بنا سکتی ہے. کیوں میں کتا ہوں؟ ایلف کے کہنے پر اب کی بار ارزق الجھن کا شکار ہوا کہ کتا بیچ میں کہاں سے آیا. وہ اس کے ڈبل میننگ باتوں کو ٹرپل میننگ کر رہی تھی. نہیں تم کتا نہیں ہو سکتی، تم فیمیل ہو. پر یہاں کتے کا کیا کنسرن؟ وہ پہلی بات کو مزاح کا رخ دیتے پوچھنے لگا. پاکستان میں رہتے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کتا ناپاک جانور ہے؟ طنز کرتی وہ اندر چلی گئی جبکہ کچھ لمحے پہلے ہی گفتگو کو ارزق کے سر سے گزر گئی تھی. کچھ لمحے پہلے ہوئی گفتگو کو ارزق کے سر سے گزر گئی. جس طرح ارزق کی معنی خیز بات ایلف کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی. برآن فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکلا تو بیڈ پر ہی پریس شدہ 3 پیس ڈریس رکھا تھا. ڈریس اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا. جلد کپڑے تبدیل کر کے کوٹ زیب تن کیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوا. آج چہرے پر الگ ہی چمک واضح تھی. اپنے روم میں آنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلا کام کیا تھا وہ پورے بنگلے کے اندرونی جانب سے میل گارڈز کو ہٹایا تھا اور ان کی جگہ کچھ فیمیل فائٹرز ہائر کی تھیں. اتنی تبدیلی اس نے کیوں اور کس کے لیے کی تھی وہ یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہتا تھا. ہاتھ میں گھڑی پہنتے پرفیوم خود پر اسپرے کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا. سیڑھیاں اترتے برآن کی نظر لاؤنج میں گھوم رہی تھی پر وہ کہیں نہیں تھی. روبینہ. برآن نے روبینہ کو بھاری روبدار آواز لگائی تو وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی. جی سر. روبینہ نے سامنے آتے سر جھکائے پوچھا. یہ نارا کہاں ہے؟ گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے اجلت سے پوچھا. اس وقت گھڑی 11:30 بجا رہی تھی اور 12 بجے اس کی میٹنگ تھی. سر وہ رو رہی تھی تو میں نے اس کو روم میں آرام کرنے بھیج دیا. روبینہ کا کہنا تھا کہ برآن کے ماتھے پر بل پڑے. کیوں رو رہی تھی وہ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا. کہ ایک مرتبہ تو سامنے بھی
ایک دفعہ آئی زبان پھسلی جائے ایک مرتبہ تو سامنے کھڑی روبینہ بھی بری طرح چونک گئی. وہ یہاں آنے والیوں کے ساتھ کیسا جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا. وہ جانتی تھی. روبینہ کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انارا نے اب تک برہان دلشیر کے بیڈ روم کی سیر نہیں کی تھی. اس پر متضاد برہان دلشیر جیسے بھیڑیے نما شخص کا اس پاگل لڑکی کے لیے اتنا فکر مند ہونا معنی رکھتا تھا. پتہ نہیں سر، میں نے ان کو سارے کام سمجھا دیے تھے اور لانڈری کے لیے بھیجا تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ واپس صوفے پر بیٹھ رو رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو کچھ بتایا نہیں. روبینہ نے برہان کو تفصیل بتائی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا. اوکے، اسے کھانا وقت پر دے دینا اور میرے واپس آنے تک اس کا خیال رکھنا. وہ ہاں کوئی میل گارڈ آج سے اس گھر کے اندرونی حصے میں قدم بھی نہ رکھے، نہیں تو تم سب کا کیا انجام ہو سکتا ہے تم لوگوں کو اندازہ نہیں. ان لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھا دو انارا کی کیسے حفاظت کرنی ہے. اگر بنگلے میں زاویار آیا تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے انارا کو اس کے کمرے میں بند کر دینا. کہتے ساتھ وہ وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ ملازمہ حیرت سے اسے تکنے لگی. برہان دلشیر کسی کا اتنا خیال کر رہا تھا. حیرت کی بات تو تھی وہ پہلی لڑکی تھی جو دن کے اجالے میں آئی تھی اور اس کی منزل برہان کا کمرہ نہیں تھا. اس پر اس کے یہ سب احکامات سمجھ سے باہر تھے. گاڑی میں بیٹھتے برہان نے زاویار کو کال ملائی لیکن حسب معمول سامنے سے اس کی کال کاٹ دی گئی تھی. عشق کا روگ لگا کر بیٹھ گیا. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مرد محبت جیسے مرض میں مطلع کیسے ہو جاتے ہیں جیسے تم ہو رہے ہو کہ عورت محض ایک بے وفائی کا پتلا ہے. اس پتلے کو کھلونے میں بدل کر اس سے کھیلو اور پھینک دو. انہیں ایڈیٹ الو کا پٹھا خبیث زاویار مراج خانزادہ کو گالیوں سے نوازتے کب راستہ تمام ہوا علم ہی نہیں ہوا. وہ آفس میں داخل ہوا تو اس جن کی دہشت سے ہر طرف ہو کا عالم چھا گیا. تیز قدم اٹھاتے وہ اپنے آفس میں آیا تو اس کا پی اے بھی اس کے ساتھ ہی آفس میں داخل ہوا. سر، میٹنگ کی ساری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں پریزنٹیشن کی فائل ادھر نا ملا ہوا پڑا. چلو، پریزنٹیشن کی فائل بھی آپ کو میل کر دی ہیں، ایک بار ریڈ کر لیں. 15 منٹ بعد میٹنگ اسٹارٹ ہوگی. مسٹر بازل اور باقی ٹیم کو کانفرنس روم میں بٹھا دیا گیا ہے. پی اے ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا خاموش ہو کر برہان کے جواب کا منتظر تھا. ای میل میں راستے میں چیک کر چکا ہوں. اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے وہ واپس روم سے باہر نکلا. اب قدم کانفرنس روم کی جانب تھے جہاں سارے میٹنگ میں اس کے منتظر تھے. آج کی میٹنگ خصوصی زاویار مراج خانزادہ کے لیے خوشخبری تھی کہ اس میٹنگ کے بعد بازل کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرنے والا تھا جس میں بازل کی بربادی کا انتظام تھا. کانفرنس روم میں داخل ہو کر آواز بلند سلام کیا اور ایک مسکراتی نظر بازل کی چمکتی آنکھوں پر ڈالی. دوست کبھی غلط کام میں دوست کا ساتھ نہیں دیتا. برہان، اگر تمہارا دوست صحیح تھا تو تم اسے معاف کرنے کی تلقین کر دیتے. اب تم اس کے حصے کا بدلہ لے کر آئے ہو، وہ پھر بدلے میں تمہارے دوست پر واپس حملہ کرے گا. نہ جانے کیوں اچانک کان میں باپ کی بچپن میں کہی بات گونجی. ایسا اکثر ہوتا ہے، انسان بہت پرانی باتوں کو بھی فوراً یاد کر لیتا ہے. وہ کیسے زاویار کا ساتھ نہ دیتا جبکہ وہ خود بھی معافی کی جگہ انتقام لینے پر ہی یقین کرتا تھا. سر جھٹک کر دوسری کرسی پر بیٹھی سینئر امپلائی لائبہ کو اشارہ کیا اور خود پہلی سیٹ پر براجمان ہو گیا. لائبہ پروجیکٹر سیٹ کرنے لگی. اتنے میں اس روم میں بیٹھے 5 معزز بزنس مین جن میں سے ایک بازل تھا. برہان کی نظر میں بازل زیادہ قصوروار نہیں تھا. قصور محض سبرینا کا تھا. اگر سبرینا وفا شار بیوی ہوتی تو بازل تو کیا اس جیسے ہزار بھی اسے بے وفا نہیں کر سکتے تھے. مگر کیا مہرو کیا سبرینا سب ایک جیسی تھیں. لائبہ کو تمام چیزیں سیٹ کرتے 10 منٹ ہو چکے تھے. اتنے میں باقی معزز افراد بھی اپنے جانب سے پوائنٹس کلیئر کر رہے تھے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب برہان کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سائن کرنے کے متمنی تھے اور اپنی پریزنٹیشن کے بعد برہان کی چوائس تھی کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل کرے. لائبہ واپس کرسی پر بیٹھی تو برہان اس کے کان کے قریب جھکا. اے سی کیوں بند ہے؟ سب پریشان ہو رہے ہیں. اس نے دانت پیستے پوچھا تو لائبہ گڑبڑا گئی. سوری سر، ایکچولی میٹنگ اسٹارٹ ہونے سے 15 منٹ پہلے خرابی ہوئی ہے. جب تک سروس والا آیا ٹائم ختم ہو گیا تھا. لائبہ نے عاجزانہ لہجے میں کہا. برہان نے غصہ ضبط کرتے اپنا کوٹ اتارا جبکہ لائبہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب نہ جانے کس کی نوکری جانے والی تھی کیونکہ برہان دلشیر ایک
غسیل اور انتہائی بدلحاظ انسان تھا. برداشت کا مادہ اس میں بے انتہا کم تھا. کوٹ اتار کے کرسی پر رکھتے برہان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اے سی بند ہے, آپ سب بھی ریلیکس ہو جائیں. سو میں کچھ ضروری پوائنٹس آپ لوگوں کی پریزنٹیشن دیکھنے سے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں جو میری ریکوائرمنٹ ہیں, برہان نے پروفیشنل انداز میں کہا. دراصل اس پریزنٹیشن میں ڈیمانڈ ہی وہی لکھی گئی تھی جو بازل بآسانی پوری کر سکے. بات کا آغاز کرتے برہان پروجیکٹر کی جانب مڑا جو روشن ہو چکا تھا, لیکن پیچھے مڑتے ماتھے پر بل پڑا کہ سب کی نظر پروجیکٹر کی جگہ برہان دلشیر پر تھی اور ہونٹوں پر مضحکہ خیز مسکراہٹ. برہان نے سوالیہ نظروں سے لائبہ کی جانب دیکھا جو پریشان معلوم ہو رہی تھی. سر, آپ کی شرٹ پیچھے سے, لائبہ نے برہان کے قریب آتے آہستگی سے کہا تو برہان کو کچھ بری طرح کھٹکا. ویٹ, انگلی سے اشارہ کرتے وہ پلٹا تھا اور کانفرنس روم سے باہر نکل گیا تھا. ایکسکیوز می, جسٹ ویٹ اے منٹ. لائبہ جلدی سے برہان کا کوٹ اٹھائی خود بھی باہر نکلی تھی اور تیزی سے برہان کے پیچھے جاتی اجازت طلب کرتے برہان کے آفس میں داخل ہوئی, لیکن یہ دیکھ ٹھٹک گئی کہ برہان اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا. اگلے ہی لمحے شرٹ تن سے جدا کرتے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں. شرٹ کے پیچھے پچھلے حصے پر استری چھپی ہوئی تھی. جلنے کی وجہ سے سفید قمیض اتنے حصے سے براؤن ہو چکی تھی. سٹکی اور غصے سے برہان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا کہ جو لوگ اس سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے انہی کو اس پر ہنسنے کا موقع ملا تھا, جبکہ لائبہ کی آنکھیں برہان کی جسمانی قرض دراز قد و قامت اور اس کے قدرے کثرتی مضبوط جسم پر اٹک سی گئی تھی. لائبہ کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار فلم سے ہٹ کے وہ ایسی باڈی دیکھ رہی تھی. واٹ نان سینس, غصے سے چیختے اچانک نظر لائبہ پر پڑی تو پارا مزید ہائی ہو گیا. یہاں کھڑی مجھے کیا گھور رہی ہو, جائیں اور میٹنگ کینسل کریں. ایڈیٹ, غصے سے کھولتے اس نے گررا کر کہا تو لائبہ عافیت مناتی وہاں سے کمرے سے نکل گئی. روبینہ 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 غصے سے روبینہ کا نام دہراتے برہان کا بس نہ چلا کہ وہ گھر جا کر روبینہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. لائبہ نے جو کوٹ ہڑبڑاہٹ میں صوفے پر رکھ دیا تھا جھٹکے سے اٹھا کے وہ کوٹ پہنا اور وہ جلی ہوئی سفید قمیض کو لپیٹ کے بال بنا کے ہاتھ میں بول گیند والا پکڑے کوٹ کے بٹن لگاتے وہ روم سے باہر نکلا اور تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا. سب حیرت سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جس کا مضبوط کثرتی سینہ کوٹ کے اوپر کے حصے سے جھلک رہا تھا. آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلا تو چوکیدار فوراً کھڑا ہوا. اگلے 5 سیکنڈ میں برہان دلشیر کی سفید لینڈ کروزر سامنے کھڑی تھی. پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے برہان دلشیر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. یہ خاص طریقہ تھا کہ جب وہ بہت زیادہ اشتعال میں ہوتا تھا تو یہ عمل دہراتا تھا. تیز گاڑی چلاؤ, غصے سے دہاڑتے ڈرائیور پر بے حکم صادر کیا تو ڈرائیور کی سپیڈ مزید تیز ہوئی. 15 منٹ بعد گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی. گاڑی سے اترتے تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اندر گیا تھا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زور سے دہاڑا, روبینہ روبینہ. طریقہ و اشتعال کا عالم یہ تھا تیش و اشتعال کا عالم یہ تھا کہ وہ صوفے کے پاس بیٹھی انارا کو بھی نہیں دیکھ سکا تھا. اس کے وجود کو فراموش کر چکا تھا. جبکہ دوسری جانب برہان کو غصے میں دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی, لیکن جب نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی سفید شرٹ پر گئی تو جان مزید ہتھیلی پر آ گئی. جی سر. اپنے نام کی ہولناک پکار سنتی روبینہ بھی سہمتی سامنے آئی تھی جب برہان نے غصے سے وہ سفید شرٹ اس کے قدموں میں پھینکی تھی. کیا بکواس ہے یہ, واٹ دا, دانت پیستے پوچھا, جبکہ روبینہ ڈرنے کے باوجود ناسمجھی سے اس سفید قمیض کو دیکھنے لگی. میں نے پوچھا کیا ہے یہ, اسے پہن کر کتنی انسلٹ ہوئی ہے میری. جانتی ہو, برہان غصے میں دہاڑا تو روبینہ سے زیادہ انارا کا رنگ سفید پڑنے لگا. اس کا دل کیا کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور وہ منظر سے غائب ہو جائے. پر سر ہوا کیا ہے, روبینہ نے آنسو ضبط کرتے پوچھا. وہ جانتی تھی برہان کو ایسا ہی غصہ آتا ہے, اس لیے چھوٹے سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی. اوہ جسٹ واو, تمہیں یہ تک نہیں معلوم کیا ہوا ہے. تمہاری اتنی بڑی لاپرواہی سے میری انسلٹ ہوئی ہے. جو سامنے ایک لفظ نہیں بولتے وہ میرے منہ پر مجھ پر ہنس رہے تھے تمہاری اس جلی ہوئی شرٹ کی وجہ سے. اگر جل گئی تھی تو کیوں سامنے رکھی؟ ہاں, اپنی ذرا سی غلطی چھپانے کے لیے تم نے میرا مذاق بنوا دیا. ناؤ یو آر فائرڈ, گیٹ لاسٹ. ابھی کی ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے. برہان کا کہنا تھا کہ روبینہ کا دل دہل گیا. اتنی مشکل سے نوکری ملی تھی, وہ بھی اتنی اچھی. جب بھی روتے ہوئے فوراً کہا, پر سر میں نے تو یہ آئرن کی ہی نہیں. روبینہ کی بات سن کر برہان کا مزید دماغ گھما.
پھر میرے فرشتے نے کیا ہے ڈسکسٹنگ، برہان نے مٹھیاں بھیجتے پوچھا۔ سر آپ نے کہا تھا آپ کے سارے کام یہ کرے گی، اینارا کی طرف اشارہ کرتے روبینہ نے سر جھکائے کہا تو برہان پیچھے مڑا، لیکن سامنے خوف سے تھر تھر کانپتی اینارا کو دیکھ کر بے بسی اور شدت و اشتعال کے عالم میں بھی منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن سر یہ میں نے نہیں، ابھی اپنی انیکسی میں جاؤ، برہان نے غرا کر کہا۔ برہان کے حکم پر روبینہ غنیمت مانتی آنسو صاف کرتی وہاں سے کھسک گئی، جبکہ اینارا بھاری قدموں کی دھمک اپنی جانب اٹھتی محسوس کرتی ہولے ہولے لرزنے لگی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اینارا کی شکل دیکھنے کے بعد بھی برہان کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ برہان کا غصہ ایسا ہی تھا کہ جب تک نکال نہ دے کم نہیں ہوتا تھا۔ ارزق ایلف کے پیچھے اندر آیا اور سارا سامان سلیب پر رکھا۔ میرا ناشتہ؟ ارزق نے ایلف کے سامنے آتے پوچھا، جو انجان بنی کچن میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ کچھ دیر میں کھانا بنے گا، وہ کھا لینا، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو ارزق نے غصے سے جھنجھلاتے کینہ توز نظروں سے ایلف کو گھورا، جو اس کے گھورنے کو بھی نظر انداز کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کام بھی میں کھانے کے بعد کروں گا۔ کندھے اچکاتے وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ایلف کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہتھیلی کے پشت سے اپنی ناک مسلتے وہ غصے سے فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ ابھی انڈے نکالے ہی تھے کہ لائن سے سارے بچے شور مچاتے لاؤنج میں آ گئے۔ کچھ بچے کچن میں ایلف کی جانب تو آدھے سے زیادہ بچے ارزق کی گود میں سوار ہونے کی کوشش میں تھے۔ ڈیڈ آپ کہاں گئے تھے موم کے ساتھ؟ ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کی موم کے ساتھ گھومنے گیا تھا، ایک نظر ایلف پر ڈالتے اس نے سکون سے کہا۔ ایلف کو حیرت ہوئی، وہ شخص کتنی آسانی سے بچوں کے باپ اور اس کے شوہر ہونے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ڈیڈ ہمیں بھی جانا تھا، ماما نے کہا تھا جب آپ آئیں گے تو ہم سب گھومنے جائیں گے۔ دوسرا بچہ ارزق کے پاؤں کے پاس بیٹھتا اداسی سے بولا تو ایک مرتبہ پھر ارزق نے سوالیہ نظروں سے ایلف کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ اب کیا کہوں، ساتھ میں کچھ جتاتی نظریں، جیسے پوچھ رہا ہو کیا سب کو ہی جھوٹے دلاسے دیتی ہو محترمہ؟ کل جائیں گے بچوں ہم سب، آپ کے ڈیڈی نے ایک بہت پیارا سا سرپرائز رکھا ہے آپ سب کے لیے، ایلف نے مسکراتے کہا تو سارے بچے خوشی سے چہکنے لگے۔ لیکن اس کے لیے کل کا ٹیسٹ اچھا ہونا ضروری ہے، جب کہ تیاری جا کے اور کے لکھا ہوا ہے، میں بھی پڑھنے لگ جاتی ہوں، جا کے تیاری کرو۔ ایلف نے سب کو چپ کرواتے آخر میں وارننگ دی تو وہ سب ایلف کے گال پر پیار کرتے کمرے میں جانے لگے۔ ارزق کو یہ منظر بہت پیارا اور حسین لگا تھا، پر اس لمحے کو محسوس اس نے تب کیا جب سارے بچے کمرے میں جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر واپس مڑے اور ایک ایک کر کے ارزق کے گال کو چومنے لگے۔ ارزق خانزادہ پتھر ہو گیا تھا، یہ ننھے ہونٹوں کے لمس جیسے اس کے بھڑکتے شعلے سے دل پر ٹھنڈی شبنم بنے تھے، ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ حقیقت ہے کہ ہر مخلوق پرخلوص محبت پر ناسور زخم پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ یہ پیار مجھے کیوں؟ ارزق نے نرمی سے ایک بچے کو گود میں لیے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم پکنک پر جا رہے ہیں، کیونکہ کان لائیں۔ وہ بچہ اچانک بولتے بولتے رکا اور ارزق کو کان قریب لانے کا اشارہ کیا۔ موم کے پاس شاید پیسے نہیں ہوتے نا، اس لیے وہ لے کر نہیں جاتی تھیں، کہتی تھیں ڈیڈ آئیں گے تو جائیں گے۔ اس 6 سالہ بچے کی بات سنتے ارزق کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ احساس ہوا باپ کی محرومی ہر موڑ پر ہر قدم پر ہر ضرورت پر محسوس ہوتی ہے۔ نظر موڑ کر ایلف کو دیکھا، جو مشکوک اور پرتجسس نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ان بچوں کی زندگی میں ماں تو بن سکتی تھی، پر کوشش کے باوجود باپ نہیں بن سکتی تھی، کسی طرح نہیں، کیونکہ دولت ہونے کے باوجود اور بالغ ہونے کے باوجود اس نے بھی ہر لمحہ باپ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ اوکے ڈیڈ کا پرومس ہے، ہم ہر منتھ پکنک پر جائیں گے، ارزق نے مسکراتے وعدہ کیا، ساتھ اس بچے کی آنکھوں میں نئی چمک پھونک دی۔ سچ میں؟ اس بچے نے بہت حیرت و مسرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو ارزق نے جواباً مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ موم بالکل ٹھیک کہتی تھیں آپ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ پھر ارزق کا گال چومتے وہ بولا تو ارزق متجسس ہوا، بچہ گود سے اترنے لگا تھا جب ارزق نے واپس اسے تھاما۔ ماما میرے بارے میں کیا کہتی تھی؟ ارزق کے سوال پر بچہ شرارت سے پلٹتے ایلف کو دیکھنے لگا، جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ ماما کہتی تھیں آپ بہت امیر ہو، آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور آپ ہماری ساری وشز پوری کر سکتے ہو اور ہمارے اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا سکتے ہو، وہ بچہ بتا رہا تھا، جبکہ ارزق نے جواباً صرف اس بچے کا گال چوم کے اسے گود سے اتار دیا تھا۔ پکنک کی لالچ میں سارے بچے کمرے میں جا چکے تھے، ارزق کے چھوڑتے وہ بچہ بھی کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب نظر سامنے پڑی تو کچھ
बुरी तरह खटका। सामने ही अब्दुल्ला खड़ा गुस्से से अर्जिक को घूर रहा था। जवाबन अर्जिक ने भी इसके अंदाज में इसे घूरा तो वो मुंह बनाते अंदर चला गया। जो भी था वो था तो 7-8 साल का बच्चा ही। ओ मॉम, नहीं मॉम कहने लगी थी, मम लिखा हुआ था। ओ मिस्टर, क्या कान में खुसर फुसर हो रही थी। बच्चों के जाते ही एलिफ ने सूखी ब्रेड पर दूध के साथ दो ब्रायलर अंडे इसके सामने रखे थे। साथ ही सीने पर हाथ बांधे सर्द नज़रों से अर्जिक को घूरा। कुछ नहीं, पर्सनल बात थी हमारी, अर्जिक ने इसे जिस्ट करने के इरादे से कहा तो एलिफ ने अचानक टेबल पर हाथ मारा। मुलाजिम हो, शराफत से बताओ क्या कहा इसने। एलिफ ने हमेशा की तरह धौंस जमाना चाहिए पर सामने वाले पर इसका रत्ती बराबर फ़र्क ना पड़ा। कभी मुलाजिम कभी शोहर। ओह हाँ, तुम औरतें शोहर को मुलाजिम ही समझती हो, है ना। दूध का गिलास लबों से लगाते अर्जिक कंधा उचका गया। बातों को मत घुमाओ, शराफत से बताओ। एलिफ सचमुच से छोड़ गई थी। फ़ायदा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे बच्चे ने बात ही ऐसी की है, अर्जिक ने राजदाना अंदाज में कहा, लेकिन हमारे बच्चे पर खसूसी जोर दिया। क्या कहा है हमारे बच्चे ने। एलिफ ने इसी के अंदाज में कंफ्यूज होते कहा। ओके, फिर कान करीब लाओ। एलिफ फ़ौरन कान करीब लाई। अर्जिक इसके कान की तरफ झुका। इसने कहा, डैड एक छोटी सी बेबी चाहिए, आप और मॉम अकेली पिकनिक पर चले जाओ। अर्जिक का कहना था कि एलिफ का चेहरा सुर्ख अनारी हो गया। आरजे तब उठे और आरजे मीन्स रुखसार मीन्स गाल मीन्स चिक्स तब उठे और यूं लगा जैसे कानों से धुआं निकल रहा हो। बकवास मत करो, मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं कर सकते। वो गुस्से से कहती रुकी नहीं थी बल्कि अपने कमरे में जा चुकी थी। पीछे अर्जिक खानज़ादा दूध पीते सरशारी से मुस्कुराया। वो लड़की इतनी भी बेखबर नहीं थी। बड़े ख़राब मूड के साथ लाइब्रेरी से तन फन करता बाहर निकला था कि जैन और ज़िया भी चौंक गए थे। एहान क्या हुआ है। वो जो लंबे लंबे डग भरता अपने डिपार्टमेंट की जानिब जा रहा था। ज़िया और जैन इसके पीछे तकरीबन लपकी और ज़िया ने परेशानी से इसके ख़राब मूड की वजह पूछी। नथिंग स्पेशल, क्लास में चलो, इसने संजीदगी से कहा और इसी स्पीड से चलता रहा। वो तीनों क्लास में चले आए और अपने मखसूस डेस्क पर बैठ गए। ज़िया ने एक सरसरी सी नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई। आज जाने क्या था हवा कुछ हबस ज़दा सी थी, या कम अज़ कम इन दोनों को महसूस हो रही थी, मीन्स ज़िया और एहान हो रही थी। ज़िया ने एक नज़र फिर एक मखसूस नशिस्त पर डाली जो खाली मुंह चढ़ा रही थी। इसने एक सर्द सी सांस खींची। एक बात तो तय थी, एहान और ज़िया प्रोफेसर के महज हिलते हुए होंठ की जानिब देख रहे थे, जबकि ध्यान के धागे किसी और जानिब उलझे हुए थे। हत्ता कि प्रोफेसर लेक्चर मुकम्मल करके क्लास से निकल गए, मगर इनकी गायब दिमागी का ये आलम था कि अब तक किताबों का वही पेज अपने सामने खोल रखा था जिस टॉपिक पर प्रोफेसर ने अभी लेक्चर दिया था। क्या बात है, मुराकिब से बाहर निकल आओ दोनों, हुआ क्या है यार। जैन ने झुंझला कर दोनों को मुखातिब किया तो एहान माथे पर बल डाले ज़िया की जानिब मतवज्जा हुआ। अब जैन मुल्हिक की जानिब मतवज्जा हो गया था। एहान और ज़िया एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, इसीलिए एहान ने जब जैन से धीमे लहजे में बात की तो वो कोई तीसरा शख्स नहीं सुन पाया। मैंने सुना कल तुम्हारा जुल्नोरीन सुल्तान के साथ झगड़ा हुआ था, तुमने लैला से ब्रेकअप किया और यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी हंगामा आराई हुई। तुम यूनी में एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। एहान ने पास बैठे ज़िया की जानिब देखकर आईब्रो उचकाई। ज़िया भी जैसे भरा बैठा था। कल का सारा वाक़या मनो अन एहान को सुना डाला। रबिश, इसे इस बात से ज़्यादा कि मैंने इसकी वजह से अपनी और अपने दोस्तों की हड्डियां तुड़वाईं, इस बात की फ़िक्र है कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। ज़िया का कल की सारी कार्रवाई याद करके फिर से खून खोल गया था, जबकि एहान तो इस बात से दंग रह गया था कि वो जिसने कभी माँ बाप की उफ तक ना बर्दाश्त की, एक मामूली कम हैसियत मिडिल क्लास लड़की का मारा थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर लिया। एहान ने ज़िया को भगोड़ देखा। कुछ तो था जो अजीब था, इसमें बदला हुआ सा। तो क्या ज़िया को इस लड़की से व्हाट, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे मेरे सर पर सींग निकल आई हो। ज़िया जो पहले ही झुंझलाया हुआ था चिढ़कर बोला। एहान धीमे से मुस्कुराया। अब समझ आई। वो बार बार ज़रा सा रुख मोड़कर एक खाली सीट की जानिब क्यों देख रहा था। तुम्हारे सर पर वाकई एक लाइलाज मर्ज के सींग निकल आए हैं दोस्त, एहान ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब। ज़िया चौंका तो एहान ने नफ़ी में सर हिलाया। एहान जानबूझकर ज़ैन की जानिब मतवज्जा हो गया। ज़िया ने चोर निगाहों से सना की जानिब देखा जो बड़े मुनहमक अंदाज में अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी। ज़िया झुंझला कर अपनी जगह से उठा मगर बड़े लापरवाह अंदाज में सना की जानिब बढ़ा। सना ने एक नज़र उठाकर इसे बिगड़े हुए अनापरस्त शहजादे पर डाली जो ब्लैक पैंट पर ब्लू टी शर्ट में सफ़ेद रंग में मर्दाना वजाहत का शाहकार किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। लेकिन सना अच्छी तरह जानती थी वो इसके पास क्यों और किस लिए आ रहा था। इस बात का अदराक इसे
کل اچھی طرح ہو چکا تھا کہ اس شخص کو آخر ہوا کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ خود قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انا پرست تھا نا، کرتا بھی کیسے۔ ہائے کیسی ہو ثنا؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ثنا نے مسکرا کر اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھے۔ فائن، اور سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ضیاء نے اپنے مطلوبہ الفاظ اس کے منہ سے سننے کو مزید اسے اکسایا۔ پرفیکٹ ہے، ثنا نے لاپرواہی سے کہا، اور ضیاء اس سے زیادہ پیشنس نہیں رکھ سکا تھا۔ تمہاری دوست ٹھیک تو ہے نا؟ کل کے جھگڑے سے کافی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس کی نظر نہیں آ رہی۔ ضیاء نے اپنا لہجہ حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش بیکار اور فضول گئی تھی۔ ثنا نے ضیاء کی جانب دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ کافی بہتر ہے، ابھی پچھلے پیریڈ میں تو کلاس میں تھی، اب شاید کینٹین گئی ہے، ثنا نے کہا اور غور سے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اس کی بات سے در آنے والی چمک کو سنجیدگی سے دیکھا۔ گڈ، مجھے بھی کافی بھوک لگی ہے، تو وہیں پر اس کی طبیعت کا پوچھ لوں گا، ضیاء نے اطمینان سے کہا۔ اچانک اسے جانے کیوں بے حد بھوک لگنے لگی تھی۔ ثنا گہرا مسکرائی، کیونکہ اب وہ پرسکون سا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس روم سے باہر نکلا تو اس کے قدم کافی بے قرار تھے، اس لیے کافی تیز قدموں سے وہ کینٹین تک آیا تھا۔ عجیب تھا کہ اس کے ساتھ مجھ سے دور رہو کہ بار بار تکرار کرنے والا شخص اپنے قدموں پر چل کر اس تک آ رہا تھا۔ کینٹین کے داخلی دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ضیاء نے ایک نظر کینٹین کے چاروں طرف دوڑائی۔ کھولتے خون کی روانی میں کچھ اچانک ٹھنڈا پانی کے چھینٹے سے پڑے تھے کہ سامنے ہی دائیں رو کے تیسرے ٹیبل پر اپنے سامنے ایک کتاب کھولے ہاف وائٹ کلر سوٹ میں سر کو بلیک سکارف سے ڈھانپے سر جھکائے ٹھنڈی چاندی بنی بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں سینڈوچ تھا جس کے چھوٹے چھوٹے نوالے وہ لے رہی تھی۔ ضیاء آگے بڑھا۔ نورین نے خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے سر اٹھا کر لمحہ بھر کو ایک نظر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ضیاء اس کی جانب بڑھتا اچانک اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا۔ پل بھر میں رگیں تن چکی تھیں اور اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اور جبڑے بری طرح بینچے تھے۔ نورین نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر ان نگاہوں میں اتنی اجنبیت اور اس قدر سٹ پن تھا کہ جس نے ضیاء کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا، وہ پھر بھی جا کر دائیں جانب کی دوسری ٹیبل پر جا بیٹھا تھا۔ ضیاء کو سمجھ آئی کہ وہ اسی کے کہے پر عمل درآمد کر رہی ہے، تو اسے پھر آخر تکلیف کیا ہو رہی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رگوں میں خون کی جگہ لاوا بھر گیا ہے، دھواں سا اٹھ رہا ہے۔ وہ جو کلاس میں پیریڈ لے رہی تھی، احان اور اس کے دوستوں کی کلاس روم میں آمد کا سن کر وہ جان بوجھ کر دوسرے دروازے سے کینٹین چلی آئی تھی۔ پیریڈ بنک کرنا پڑا، مگر وہ اس شخص کے لیے پر پوری طرح عمل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے، مگر وہ اس شخص کے کہے پر پوری طرح عمل کرنا چاہتی تھی، تبھی یہاں چلی آئی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد ہی ضیاء کینٹین میں آتا نظر آیا تھا، مگر اب نورین کو اس شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یقیناً اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ضیاء کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اسی کی ہی تو تکرار تھی کہ وہ اس سے دور رہے۔ تبھی ایک نظر دیکھ کر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ ضیاء کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں، وہ خالی نگاہوں سے ٹیبل پر دھرے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیم اٹ۔ ٹھیک ہے، خود ہی سمجھ گئی، نہیں تو میں اچھے سے سمجھا دیتا۔ وہ دل میں اسی سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ اپنا سینڈوچ کھا چکی تھی، تو چیزیں سمیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ ضیاء کا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا، یوں لگا جیسے سینے میں ایک بھانپڑ سا جل اٹھا ہے۔ اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تو ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں پانی اپنے اندر انڈھیل لیا۔ یہ سب کافی غیر متوقع تھا، یا اس انازادی کو لگا تھا۔ ضیاء نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گراتے اپنے چٹکتے اعصاب کو سہلا کر ان پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ احان نے ثنا سے ضیاء کا پوچھا تو اس سے پتہ چلنے پر کہ وہ اس کے پیچھے کینٹین گیا ہے بن نہ اٹھا۔ وہ ضیاء کے لتے لینے کو کینٹین میں جانے کے لیے کلاس روم سے نکلا، مگر باہر گراؤنڈ میں نعمان علی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اسے کینٹین میں چلے جانا چاہیے تھا کہ وہ باپ بیٹی جو مرضی کریں، انہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر چند پل کے بعد ہی احان نے خود کو نعمان علی کا نمبر ڈائل کرتے پایا تھا۔ فون دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم سر، نعمان علی، تم اس وقت یونیورسٹی میں خیریت؟ احان نے کہا تو نعمان علی نے یونیورسٹی میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو احان دلشیر اس سے کافی دور ایک کوریڈور میں کھڑا دکھائی دیا۔ جی سر، خیریت ہے بھی نہیں بھی، کیا مطلب مجھے گڑیا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے لینے آ جاؤں تو اس لیے چلا آیا سر، نعمان علی نے اپنی پریشانی چھپاتے احان کو بتایا۔
یہ بات سن کے جیسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ کینٹین جاتے اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی لائبریری کی جانب مڑ گئے تھے۔ سینے میں چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ کیا ایہان دلشیر کی وجہ سے اسے کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں سے اسے ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ ایہان دلشیر کا لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ نعمان علی چمکا تھا۔ نہیں سر، گڑیا بزید ہے، وہ گھر جائے گی۔ واٹ ربش نعمان علی، تم اس کے باپ ہو یا وہ تمہاری بچوں کی آخر ہر ضد پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو یہ کہنے کو روکا تھا کہ وہ دل بھر کی پدی چڑیل تم سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر نعمان علی خاموش رہا تھا۔ تم گاڑی میں نہیں آئے؟ مجھے گاڑی نظر نہیں آ رہی۔ ایہان کو ایک اور بات یاد آئی، مگر نعمان علی کی بات سن کر ایہان جی جان سے جلا تھا۔ اپنی مٹھیاں تیش و اشتعال میں بری طرح بینچ لیں۔ پہلے اس نے اس کی ذات کی نفی کی تھی، اب وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے ایہان دلشیر اور اس کی چیزوں کی اس کی نگاہوں میں کوئی وقت ہی نہیں۔ کیا ایہان دلشیر کی بے بہا دولت کی چک و چوند بھی اسے متاثر نہیں کر رہی تھی؟ سر، وہ گڑیا نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے مالک کی گاڑی، ایک تو یہ جیز ٹیونز والے نا کمینے سر، وہ گڑیا نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے مالک کی اپنے مالک کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ نہیں، آپ کے مالک کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی، اسی لیے میں رکشے میں آیا ہوں۔ سوری سر، آپ کو پتہ ہے وہ امیر لوگوں سے بہت بدگمان ہے۔ نعمان خواہ شرمندہ ہوا۔ ایہان نے اپنے تیش پر قابو پانے کو اپنے بال بری طرح مٹھی میں جکڑے۔ اسے تو وہ اب بالکل نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ سامنے سے سست سے قدم اٹھاتی لائبریری کی جانب سے باہر ہی آ رہی تھی۔ ایہان نے جلدی سے فون رکھا۔ اسے دھچکا تب لگا جب وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کرتی اپنا راستہ بدل گئی تھی۔ ایہان دانت کچکچاتا تیزی سے اس تک آیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ابھی نعمان علی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایہان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ مگر کچھ نہیں آگے اس کی ریم کی بات ہے۔ کچھ نہیں، وہ بھی سادہ سے لہجے میں کہتی اسے نظر انداز کر گئی کہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایہان دلشیر جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز قدم اٹھاتی اپنے بابا تک پہنچی تھی۔ وہ نعمان علی کے سینے سے لگی شاید روئی تھی کہ نعمان علی بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ ایہان دلشیر کو آج کے دن کا لگنے والا دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ نعمان علی اسے لے کر تیزی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ ایہان کا دل کیا اپنے آس پاس کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالے، روند ڈالے، یا کم از کم سینے میں جلتی آگ سے اپنے آس پاس کی ہر چیز جلا کر خاک کر دے۔ واٹ دا ہیل، ہاؤ ڈیئر شی! وہ بھاری آواز میں دہاڑا اور خود بھی یونیورسٹی سے نکل گیا۔